بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش اور آباد رکھے۔ یہ تقریباً دوپہر کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی ہوں کھانا۔ آج بچوں نے کہا کہ امی آپ میوے والا پلاؤ بنائیں، تو میں اس کی تیاری کر رہی ہوں۔ اس کے لیے میں نے میوہ نکالا ہے اور اس کے لیے گوشت کی یخنی میں نے ابلنے کے لیے رکھ دیا، اور ساتھ ہی گاجریں جو ہیں وہ میں شیرے میں ان کو پکا رہی ہوں۔ تھوڑی سی نرم ہو جائیں گی تو بس پھر میں ان کو اتار لوں گی۔ پیاز میں نے براؤن کر لیا ہے، اور اس میں جو ہے میں پیاز تھوڑے سے زیادہ ذرا براؤن ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد اس میں نمک مرچ ڈال کے اور اس کے بعد گوشت ڈال دوں گی، اور اس کے تھوڑا سا گوشت کو فرائی کروں گی، اور جب گوشت فرائی ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اس میں میوہ ڈال دوں گی، اور میوہ ڈال کے تھوڑا سا پکاؤں گی، اور اس کے بعد چاول وغیرہ شامل کر کے جو ہے نا میں اچھا سا پلاؤ بنا لوں گی۔ آج کیونکہ بچوں کا بہت دل کر رہا تھا کہ پلاؤ بنائے۔ میرے بچے جو ہے وہ بہت زیادہ چاول تو شوق سے نہیں کھاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھار ان کا بہت دل کرتا ہے کہ چاول بنائے، روٹی سے دل تنگ پڑ جاتا ہے تو پھر چاول وغیرہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ پلاؤ جو ہے وہ میں کبھی کبھار بناتی ہوں۔ جو میرا بیٹا کیڈٹ کالج میں ہے اس کو تو یہ پلاؤ بہت پسند ہے، وہ میوے والے چاول بہت شوق سے کھاتا ہے، تو اکثر وہ آتا ہے تو میں اس کے لیے ضرور بناتی ہوں۔ تو ویسے دوسرے بچوں کو اتنا زیادہ میوے والا پسند نہیں ہے، لیکن آج انہوں نے فرمائش کی تھی اس لیے میں ان کی فرمائش پہ بنا رہی تھی۔ تو یہ ہے کہ کبھی کبھی چینج ہونا چاہیے، ہر وقت جو ہے وہ دال روٹی سبزی گوشت وغیرہ کھائیں، تو اس کے علاوہ کبھی کبھی پلاؤ بریانی چاول اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بنا لینی چاہیے۔ روٹین میں تھوڑی سی چینج ہو جاتا ہے تو وہ اچھا لگتا ہے، اور چینج تو سب کو اچھا لگتا ہے۔ ایک ہی روٹین جو ہے نا وہ بندے کو اچھی نہیں لگتی ہے، بندے کا دل اکتا جاتا ہے اس سے۔ تو یہ ہے کہ بدل بدل کے کوئی نہ کوئی چیز بناتے رہا کریں، اس سے یہ ہے کہ ذرا یکسانیت کا شکار نہیں ہوتا بندہ، اور بڑا اچھا سا لگتا ہے اس میں۔ تو یہ پلاؤ جو ہے وہ تیار ہو گیا تھا تو وہ ہم نے کھا لیا تھا۔ اس کے بعد پھر میرے گھر بھائی آ گیا تھا، تو بھائی نے اور بہن بھی آ گئی تھی، اور ان کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے تھوڑی دیر، ان کے ساتھ گپ شپ لگائی، چائے وغیرہ پی ان کے ساتھ۔ تو اس کے بعد پھر اچانک ہمارا پروگرام بن گیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ سیر کرنے کے لیے مری چلتے ہیں، کیونکہ موسم بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی، تو پھر یہ سوچا کہ چلے مری چلتے ہیں، وہاں کا موسم اچھا ہوگا تو 1-2 دن کے لیے چلتے ہیں، وہاں انجوائے کریں گے۔ تو یہ پروگرام بن رہا تھا، ابھی یہ ہے کہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ٹھیک ہے کب پھر ہم لوگ جو ہے وہ کل نکلتے ہیں، اور تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 10-11 بجے نکلیں گے، اور پھر اس کے بعد 1-2 دن وہاں اسٹے کریں گے، اور اس کے بعد پھر آ جائیں گے۔ تو بس یہ کہ فٹافٹ پلاؤ بنایا، اور بچے جو ہے نا یہ خبر سن کے بہت خوش ہو گئے تھے، کیونکہ جو ہے کبھی کبھار ہی فیملی کے ساتھ جانا ہوتا ہے، اور جب سارے بہن بھائی اکٹھے ہو کے جاتے ہیں تو پھر تو بہت ہی مزہ آتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے اور بہت اچھا ٹائم گزرتا ہے۔ تو بڑا جو ہے وہ دل کو خوش ہوتا ہے کہ سارے بہن بھائی جو ہے نا وہ اکٹھے ہیں اور آپس میں ٹائم گزار رہے ہیں، ان کے بچے بھی اکٹھے ہیں تو بچے بھی بہت انجوائے کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسی گیدرنگ ہونی چاہیے، اور کبھی کبھار جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی جانا چاہیے۔ تو بس یہ پروگرام بن رہا تھا، تو اچانک جو ہے وہ ہمارے جو گھر کے اوپر والے پورشن میں رہتے ہیں لوگ، انہوں نے کہیں جانا تھا، تو وہ اپنے طوطوں کا پنجرا جو ہے وہ ہمارے گھر دے گئے، اور ہمیں ہمارے پاس رکھوا کے چلے گئے کہ ہم لوگوں نے 2-3 دن کے لیے کہیں جانا ہے، تو آپ یہ ہمارے طوطے جو ہیں ان کی دیکھ بھال کریں۔ تو یہ طوطے جو تھے وہ میں نے دروازے کے پاس رکھ لیے تھے۔ شور تو بہت ڈال رہے تھے، بہت زیادہ آوازیں نکال رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ مجھے اچھا لگ رہا تھا، گھر میں ایک رونق سی ہو گئی تھی۔ گھر میں کوئی بھی پرندہ ہو جانور ہو کوئی بھی ہو تو اس سے یہ ہے کہ گھر میں ایک رونق سی ہو جاتی ہے، اور گھر بڑا بھرا بھرا لگتا ہے۔ تو ان کی آوازوں سے تو کافی رونق ہوئی ہوئی تھی، اور کافی اچھا لگ رہا تھا گھر میں، بڑی جو ہے وہ بھرا بھرا گھر لگ رہا تھا ایسے، تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ 2-3 دن خیر ہم نے ان کو سنبھالا، اور اس کے بعد بس پھر وہ آ گئے تھے 2 دن کے بعد، تو پھر ہم نے ان کو واپس کر دیا پھر، کیونکہ ان کا بھی کافی کام ہوتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی صفائی پنجرے کی کرنا، پھر ان کا کھانا ٹائم کے ٹائم ڈالنا ان کو، اور ان کو اور بھی دوسری چیزیں وغیرہ دینا، تو کافی جو ہے نا وہ ان کا بھی تردد ہو ہی جاتا ہے۔ تو بس پھر یہ تھا کہ اگلے دن جو ہے میں کپڑے استری کر رہی تھی، کیونکہ پھر ہم لوگوں نے آج نکلنا تھا، تو یہ صبح صبح کا ٹائم تھا، میں کپڑے استری کر رہی تھی کہ کپڑے استری کر کے میں سارے رکھ لیتی ہوں، تاکہ ایک دفعہ کپڑے استری کر لوں گی پھر سارے بیگ میں ڈال لوں گی، اور 2 دن کا کیونکہ اسٹے ہے تو پھر ظاہری بات ہے کپڑوں کی تو ضرورت پڑے گی ساتھ، تو کپڑے بھی میں ساتھ استری کر لیتی ہوں۔ تو میں یہ ہے کہ کپڑے استری کرتی جا رہی تھی، اور بیٹی میری جو ہے وہ باقی ضرورت کی جو چیزیں تھیں نا وہ اکٹھی کر رہی تھی، اور بیگ نکال کے لے آئی تھی اور باہر اس نے رکھ دیا تھا، اور بس چیزیں جو ہے نا وہ اکٹھے کر رہے تھے ساری کی ساری، تاکہ بس ایک دفعہ ہی بیگ میں جو ہے نا وہ چیزیں رکھیں۔ تو یہ ہے کہ سب کے کپڑے استری کرنے تھے، تو یہ ہے کہ میں صبح ہی اٹھ گئی تھی جلدی، تاکہ جلدی جلدی سارے کام ہو جائے، اور کیونکہ کھانا بھی بنانا تھا جو ساتھ لے کے جانا تھا، کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ پہنچیں تو ہم کھانا گھر سے لے کے جائیں۔
تو گھر سے ہی ہم لوگوں نے، کیونکہ زیادہ تر یہ کوشش کرتے ہیں کہ گھر کا بنا ہوا ہی کھانا کھائیں، باہر کے کھانے ذرا اوائڈ کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ کیونکہ ظاہری بات ہے 2 دن کا اسٹے تھا تو باہر سے تو کھانا لازمی تھا. تو کوشش یہی تھی کہ جتنا ہو سکے گھر سے لے کے جائیں، تو وہ جتنے دن چلے گا تو چلو وہ استعمال کر لیں گے. تو یہ تھا کہ ہم لوگ یہاں سے چکن وغیرہ، بریانی اور باقی چاٹ اور اس طرح کی چیزیں، خشک چیزیں بھی جو ہے نا وہ کافی لے کے گئے تھے، تاکہ بچے جو ہے نا وہ ان کو بھوک شوک لگے راستے میں تو وہ بچے چیزیں کھا لیں، اور بڑوں کو بھی اگر ضرورت پڑے تو چلو وہ باہر کا کھانا نہ کھائیں، جتنا ہو سکے گھر کا کھانا کھائیں. تو بہرحال جتنا ہم سے ہو سکا ہم لوگوں نے کیا، لیکن پھر بھی جو ہے ضرورت تو پڑ ہی گئی تھی، ہمیں باہر سے لینا ہی پڑ گیا تھا کھانا، کیونکہ ظاہر ہے 2 دن کا اسٹے ہے، کتنا کھانا ہم لے جا سکتے تھے اور کتنا ہم سیو کر سکتے تھے کھانا. تو یہ ہے کہ مزہ آیا، بہت اچھا لگا. ہم لوگ جو ہے وہ وہاں پہ سارے تیاریاں کر رہے تھے، بہن اور بھائی جو ہیں وہ دوسرے گھر میں اپنی تیاریاں کر رہے تھے اور ہم لوگ یہاں پہ کر رہے تھے. تو بچوں کو یہی لگ رہی تھی کہ وہاں پہ بہت زیادہ سردی نہ ہو، بہت زیادہ ٹھنڈ نہ ہو، تو اس کے لیے جو ہے وہ بیٹی میری جو ہے وہ ساکس وغیرہ رکھ رہی تھی، وہ اکٹھی کر رہی تھی کہ اگر ٹھنڈ لگی تو پھر وہاں پہ ہم ساکس وغیرہ یا کوئی سویٹر وغیرہ رکھ لیتے ہیں تو وہ بھی لے جائیں گے. تو ایک آدھی سویٹر رکھ لی تھی، لیکن یہ ہے کہ ضرورت نہیں پڑی وہاں پہ. بہت اچھا سا موسم تھا وہاں پہ اور کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا. کپڑے بھی ہم لوگ پتلے ہی لے کے گئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے گرمی بہت تھی، ادھر بہت گرمی تھی، تو وہاں بھی جو ہے موسم بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں ہونا تھا. ہاں بارشوں کا تھا موسم، کے پیشن گوئی تھی کہ بارشیں ہونے والی ہیں، تو یہ ہے کہ اس سے تھوڑا بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے موسم. لیکن یہ ہے کہ ابھی کیونکہ حبس والا موسم تھا، بہت زیادہ ٹھنڈ نہیں تھی، تو بڑا اچھا تھا موسم. لیکن یہ ہے کہ پھر ساری چیزیں ساتھ ساتھ رکھتے رکھتے کام بہت بڑھ جاتا ہے. ظاہر ہے پھر میری میڈیسن وغیرہ بھی ساتھ ہوتی ہیں، کیونکہ مجھے روز کی روز اپنی دوائی لینی ہوتی ہے. پھر بیٹا میرا جو تھا وہ ساری میڈیسن میری اکٹھی کر رہا تھا کہ ہم آپ کو وہاں پہ ضرورت پڑی تو چلو آپ کی دوائی وغیرہ ہمارے پاس ہوگی، آپ لے لینا، اپنا آرام سے جو ہے وہ ٹائم گزار لینا. تو یہ ساری چیزیں ہم کر رہے تھے، اور بس یہ اسی تیاری میں ہمارا ٹائم گزرا. اور بچے بڑے خوش ہو رہے تھے کہ چلے جی ہماری جانے کی تیاری ہو رہی ہے، یہ بھی رکھ لیں، یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں. تو بچے بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ کافی عرصے کے بعد ہم لوگ کہیں باہر نکلے ہیں اور کہیں باہر جا رہے ہیں. تو بچے جو ہے نا وہ کافی انجوائے کر رہے تھے، مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ کافی دنوں کے بعد ایک ہی روٹین میں رہ رہے کے دل تنگ پڑ گیا تھا. تو اب بڑے خوشی ہو رہی تھی کہ چلیں کہیں 1-2 دن کے لیے گھومنے جائیں گے تو واپس آئیں گے تو بالکل فریش ہوں گے. تو بس اسی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، اور بس پھر آخر کار ہماری تیاری ہوگی. کھانا شانا بھی بنانا تھا، وہ کھانا بھی ہم نے بنا لیا. چکن کڑھائی بنا لی تھی ہم نے، کیونکہ ہم کافی افراد تھے، بہن کے بچے، بھائی کے بچے اور بھائی وغیرہ، اور ہم لوگ بھی تھے. تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 17-18 بندے ہم ہو گئے تھے. تو یہ ہے کہ ان کے لیے کھانا وانا بنانا اور جو تھوڑے بہت خشک چیزیں رکھنی تھی وہ بھی رکھ لی تھی. تو بس یہ ساری تیاریاں تھیں ہماری. انشاءاللہ اب اگلی ملاقات آپ سے مری میں ہوگی، اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ وہاں پہ بھی ہم نے کس طرح انجوائے